اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد متقی کے اسوا ہیں. اللہ درود و سلام نازل فرمائے آپ پر، آپ کے چنیدہ اہل خانہ پر، آپ کے نیک صاف ستھرے صحابہ پر، تابعین پر، اور لوگوں پر جو تا قیامت ان کا اچھی طرح اتباع کریں. اما بعد، اللہ کے بندو، آپ اللہ سے ڈریں، اصلاح اور آباد کاری پر اکٹھے ہوں اور تخریب کاری اور تباہی سے دور رہیں. سربراہی کی بڑی امیدوں تک پہنچے گے اور اللہ کے فضل سے ہلاکت و بربادی سے محفوظ ہوں گی. امت مسلمہ منفرد سماجی تانا بانا اصلاحی اقدام کا محتاج ہے، جس کا راستہ اقدار و ادواق کو نکھارنا اور مہذب کرنا ہے اور انہیں سلجھے ہوئے شعور اور درست بصیرت کی بلندیوں تک پہنچانا ہے، تاکہ ہمارے حواس بلند ذوق اور پرکشش صاف ستھرے صحت مند ماحول سے بہرہ مند ہوں، نفس اس کے پھولوں اور نگاہیں اس کی شادابی سے خوش ہوں، اس کے ٹھنڈے سایوں سے سایہ لیں اور اس کی صاف ستھری ہوا میں سانس لیں. ایسے زمانے میں جب کہ آفتیں بڑھ گئی ہیں اور پھیل گئی ہیں اور کچرے اور فضلات جیسے آلودگی کے وسائل متنوع اور عام ہو گئے ہیں، ناجائز بیابانی اور لکڑی چننے کو روکا جا رہا ہے اور فطری زندگی کے املاک اور پودوں کی حفاظت کرنا، صحت مند ماحول کی مدد کرنا اور ماحول کی حفاظت اور اس کی بقا کو تقویت پہنچانے کے کلچر کا شعور پھیلانا ضروری ہو گیا. ایسی چیزوں کی خاطر سوچے سمجھے منصوبوں اور افراد و اداروں اور مختلف محکموں اور جمعیتوں کے درمیان مشترک منظم کوششوں کی ضرورت ہے، تاکہ صورتحال کا مطالعہ کیا جا سکے اور اللہ کے حکم سے صاف ستھرے پرامن مستقبل کی توقع کی جا سکے. ہمارے ملک حرمین شریفین، اللہ اس کی حفاظت کرے، اس پر اللہ کے فضل میں سے قراردادوں اور روشن تعلیمات کے موتی و گوہر ہیں جنہیں اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، جن کی فیری خوشبو سے گوشے گوشے معطر ہو گئے ہیں اور غیرت مند روحیں شاداں ہیں. یہ ملک تاریخ کے سب سے بڑے ماحولیاتی تعمیری پروجیکٹ کا مالک ہے جو گزشتہ صدی کے آخر میں شروع ہوا. یہ ملک ماحولیاتی کارکردگی اور ماحولیاتی سلامتی کے استحکام کے اشارے اور سرسبز و شاداب امت و انسانیت کے تئیں عزم عالمی قیادت کے مرتبے پر فائز ہو گیا اور یہ اللہ پر دشوار نہیں. اسی طرح یہ ملک اس وقت پوری دنیا کے سب سے بڑے شجرکاری پروجیکٹ کا مالک ہے، جس کے تحت صرف ہمارے ملک میں 1 کروڑ درخت لگائے جائیں گے اور دیگر 4 کروڑ درخت لگانے میں دوسرے اسلامی ممالک کے ساتھ تعاون کرے گا، تاکہ زہریلے گیسوں کے پھیلاؤ کو کم کیا جا سکے اور آلودگی اور زمین و ماحول کے بگڑتے حالات کو روکا جا سکے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میں سے کسی کے پاس قیامت آ جائے اور اس کے ہاتھ میں درخت کا پودا ہو تو اسے ضرور لگا دیں. اسے امام احمد نے اپنے مسند میں روایت کیا ہے. یہ شاندار منہج اور جاندار شرعی مقصد ہے. یہ مانت کا جوہر اور اس ذمہ داری کا چمکتا سونا ہے جو ہر فرد کو امت کے اندر ایک مثبت کارگر عنصر بناتی ہے، جس سے سماج کی بلند عمارت کو شگاف اور ٹوٹ سے بچانے کے لیے اس کے اندر اپنے حقوق سے جڑی ذمہ داریوں اور واجبات کا احساس دوڑتا رہتا ہے. چنانچہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم کرۂ ارضی کی حفاظت کے لیے سماجی مشترک ذمہ داری کا احساس رکھیں، تاکہ منفرد پائیدار ماحول بنایا جا سکے اور ناعاقبت اندیش سرفرے لوگوں پر قدغن لگانے کے لیے سخت قوانین بنائے جا سکیں. مسلمانوں، ان عظیم ترین اصولوں میں سے جن پر اسلامی دین حنیف نے ابھارا ہے، اتحاد اتفاق کا حریص ہونا، تفرقہ اور اختلاف سے بچنا، سلامتی، استحکام، امن، آسانی، رواداری اور صلح کو قائم کرنا، انسان کی عزت و کرامت کو قائم رکھنا اور اسے کشمکشوں اور تنازعات سے دور رکھنا اور اختلافات اور تقسیمات کو نکارنا ہے. اسی طرح ہمارے ملک مملکت سعودی عربیہ پر اللہ کے احسانات میں سے ہے کہ اس ملک کی طرف سے مسلمانوں کے کلمے کو جمع کرنے اور ان کی صفوں کو متحد کرنے کی ذمہ داری اٹھانا اور اس پر توجہ دینا ہے. یہاں اس میدان میں مملکت کی کوششوں کو پورے فخر اور ناز کے ساتھ سراہا جا رہا ہے اور اس کے عظیم ترین دلائل میں سے مملکت کی طرف سے اس تاریخی اسلامی کانفرنس کی شاندار سرپرستی ہے جو افغانستان میں امن، سلامتی اور استحکام قائم کرنے کے لیے مکہ مکرمہ کی سرزمین پر اور مسجد حرام کے جوار میں منعقد کی گئی ہے، جس میں پاکستان اور افغانستان کے علماء کی ایک جماعت نے شرکت کی، کیونکہ اختلافات کو حل کرنے
اور وطنوں اور معاشروں میں امن قائم کرنے میں علماء کا بڑا کردار ہے۔ اس کانفرنس سے جو اختتامی بیان صادر ہوا ہے وہ افغانستان اور خطے میں سلامتی، استحکام اور امن قائم کرنے کے حوالے سے نفع بخش سفارشات اور بلیغ اثرات پر مشتمل ہے۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو اور ان میں سر فہرست خادم حرمین شریفین اور ان کے ولی عہد کو ان عظیم کوششوں پر بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ اسی طرح اللہ ان علماء کو جزائے خیر دے جنہوں نے اس کانفرنس کو تقویت پہنچانے اور مطلوبہ امیدوں کو حاصل کرنے کے لیے اس کے نتائج برآمد کرنے میں شرکت کی۔ اللہ ہی سیدھے راستے کی توفیق دینے اور رہنمائی کرنے والا ہے۔ پھر آپ جان لیں کہ آپ کے شریف ترین اور پاکیزہ ترین اعمال میں سے اپنے نبی صادق امین امام المتقین و رحمت للعالمین پر کثرت سے درود و سلام پڑھنا ہے۔ ایسا درود و سلام جو مشک عنبر سے زیادہ خوشبودار ہو، جیسا کہ آپ کو رب العالمین نے اس کا حکم دیا، چنانچہ آپ نے اپنی کتاب مبین چنانچہ اس نے اپنی کتاب مبین میں معزز فرمان فرمایا ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں، یہ مومنو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی پڑھتے رہا کرو۔ ہماری طرف سے نبی اور ان کے اہل خانہ پر درود اگر گنتیاں گنی جائیں تو ختم نہ ہوں۔ اس کی وجہ سے ہمارے ملک ہمارے مالک کے نزدیک درجات بلند ہوتے ہیں، وہ نجات ہے اور پیشانی پر تمغہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ تو خلفاء راشدین ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے راضی ہو جا، باقی تمام صحابہ سے راضی ہو جا، تابعین سے راضی ہو اور ان کے ساتھ ہم سے بھی اپنے عفو و کرم اور اپنی رحمت سے راضی ہو جا۔ اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، شرک اور مشرکین کو رسوا کر۔ اے اللہ تو دین کے دشمنوں کو غارت کر۔ اے اللہ تو ہمیں ہمارے وطنوں میں امن عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمارے حکمرانوں کو توفیق عطا فرما اور ہمارے حاکم ولی امر کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ایسے کام میں انہیں لگا جس میں تیری رضا ہو۔ اے اللہ تو ان کے لیے بہترین مشیر کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو اس مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے، ان میں جو مردہ ہیں اور جو زندہ ہیں ان سب کی بخشش کر۔ اے اللہ تو ہمارے سیکورٹی اہلکاروں اور ہمارے سپاہیوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تو مسجد اقصی کو ناجائز قبضہ کرنے والے یہودیوں کے پنجوں سے بچا لے۔ اے اللہ تو مسلمانوں کے ملکوں میں امن و سلامتی عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں توفیق عطا فرما دنیا و آخرت کے بھلے کام کی۔ اے اللہ تو ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا لے۔ اے اللہ تو ہمیں بیماریوں سے اور بلاؤں سے بچا لے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اللہ تعالیٰ کو آپ یاد کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو یاد کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ جو کچھ کر رہے ہیں اسے وہ جانتا ہے۔